وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب، آپ اپنے وجود کو، نفس کو، وجود کو ان لوگوں کے ساتھ ہمیشگی مستقل جوڑے رکھیں، ان کو اپنا ہمنشین بنا لیں، ان کو اپنا قریب بنا لیں، ان کو اپنی مجلس میں ہمہ وقت آنے کی اجازت عطا فرما دیں، ان کو اپنی قربت عطا فرما دیں، ان کو اپنی معیت عطا فرما دیں، ان کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرما دیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو محبوب آپ ان کے ساتھ جوڑ لیں۔ وہ کیسے خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کے لیے اللہ قرآن میں اپنے محبوب کو حکم فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ اپنے وجود مسعود بابرکت و سعید کو ان بندوں کے ساتھ جوڑیں۔ کون لوگ ہوں گے؟ قرآن سے سمجھیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں ان میں داخل فرمائے۔ اللہ نے محبوب کو ارشاد کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ میرے محبوب تشریف فرما تھے، غریب صحابہ، مفلس صحابہ محبوب کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ حضور کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اگر رؤسائے قبیلہ، سرداران قبائل، ذمہ داران، بڑے بڑے لوگ اگر اسلام قبول کر لیں گے، ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ خود بخود اسلام قبول کر لیں گے، تو حضور پیغام بھجواتے تھے، گاہے باگاہے توجہ فرماتے تھے کہ یہ عہدے دار، ذمہ دار، سرپرست قبائل کے لوگ یہ قریب آ جائیں۔ ایک دن ان سب نے مشورہ کیا، چلو ہم چل کر ان کی بات تو سنیں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور ہم بات تو آپ کی سننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا سوشل اسٹیٹس یہ تھوڑی ہے کہ ان جمع داروں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ، ان یتیموں کے ساتھ، ان فقیروں کے ساتھ آپ ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں۔ ان کے پسینے کی بدبو آتی ہے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کو تو ہم غلام رکھتے ہیں گھروں کے اندر، یہ تو ہمارے کام کرتے ہیں، ہمارے جانوروں کی لیدیں اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ ہم سے دین کی بات کریں گے؟ ہمارا اسٹیٹس یہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ، یہ ہمارے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ نفس ہے، جو ہمارا چوکیدار ہے، جو ہمارا چپڑاسی ہے، جو ہمارا نوکر ہے، جو ہمارا کام کرتا ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم ان کو دین کی دعوت بھی اپنی مجلسوں میں نہیں دیتے۔ ہم بائک بنوانے جائیں گے، میکینک کے پاس کام کرائیں گے، لیکن اسے دین کی دعوت نہیں دیں گے۔ سبزی والے سے سبزی لیں گے، لیکن اسے دین کی دعوت نہیں دیں گے۔ ہم دنیا کے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے، ذلیل ترین کام کے لیے چل کے جانے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے اس کو اپنے ساتھ بلا کر بٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ٹٹولے نا نفس کو۔ جب محبوب کے دل میں خیال آیا کہ ان کو دعوت دوں، تو ان کا یہ رویے تھے کہ حضور ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان غریبوں کے ساتھ، یہ تو ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اتنا ہمارا سوشل اسٹیٹس۔ حضور کے دل میں خیال آیا کہ ان کو دعوت دینے کے لیے میں ان کے لیے اٹھ جاؤں، بات کروں، بھی خیال آیا تھا، وہ بھی دین کے خاطر۔ جبریل امین آ گئے، رب کائنات کو اتنا پیار ہے، اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب اللہ آپ کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ ان کو نہ دیکھیں، وہ کافر ہیں، امیر ضرور ہیں، طاقتور ہیں، دنیا دار ہیں، رئیس ہیں، عہدے دار ہیں، فائدے زیادہ نظر آتے ہیں، عقل یہی کہتی ہے، زمانہ یہ کہتا ہے، روایت یہی کہتی ہے، شرافت یہی کہتی ہے، دنیا یہی کہتی ہے، سارا فلسفہ یہی سمجھاتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو شاید فائدہ ہو جائے، لیکن رب کو یہ ساری چیزیں ناگوارا ہیں، بلکہ اللہ کو جو پسند ہے وہ ان کی عاجزی، ان کی ساری اور ان کا اللہ کا ذکر کرنا پسند ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ انہی کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دولت نہیں کماتے، جو دنیا میں غرق نہیں ہیں، بلکہ صبح اور شام یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ کو محبوب ہے، یہ اللہ کو محبوب ہے، تو محبوب محبوبوں کے اندر ہی جچا کرتا ہے، غیروں میں جچا نہیں کرتا۔